آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں عام طور پر سیرت طیبہ کے مختلف عنوانات اور پہلوؤں پر بات ہوتی ہے، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر امت کو روشناس کرایا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے گزشتہ کئی سالوں سے الحمدللہ ہم اس مسجد پاک میں خاص طور پر اس مبارک مہینہ کے چاروں جمعات پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے بارے میں بات کرتے آئے ہیں۔ انشاءاللہ آج سے ہی اس مبارک سلسلہ کی شروعات ہے۔ ویسے تو پورا دین، چاہے آپ نماز پر بولیں، صدقات، زکوٰۃ، حج، توحید باری تعالی، رسالت، آخرت، ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حشر و نشر، تقدیر، فرشتے، اللہ کی کتابیں، اللہ کے پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام، یتیم کی کفالت، دین کی تعلیم، مسجد کی آبادی، مدرسے کی آبادی، قرآن کی تعلیم، یہ سارے کے سارے عنوانات جو ہیں یہ سیرت طیبہ کے ہیں، کیونکہ ان سب کاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام فرمایا اور امت کو ان کاموں کے کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ لہذا جس پہلو کو بھی آپ لیں گے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آج ہم ابتدا کرتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی۔ جب کسی کو کوئی انعام دینا ہوتا ہے تو انعام لینے والے کی پہلے پرکھ ہوتی ہے، اس کی آزمائش کی جاتی ہے، پھر اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ انعام دینا تھا کائنات انسانی کو، انعام دینا تھا بنی ہاشم کو، انعام دینا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو،
تو آزمائشوں کی اور امتحانات کی بھٹی میں اتار دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی پیشانیوں سے، ان کی پشتوں سے ہوتا ہوا، گزرتا ہوا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشانی میں آیا، ان کی پشت میں آیا، اور ان کی پیشانی سے گزرتا ہوا یہ نور مبارک سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشانی میں آیا۔ وہاں سے یہ نور گزرتا ہوا ہاشمی خاندان میں آیا، اور ہاشمی خاندان کے عظیم سپوت، قریشی خانوادہ کے عظیم سپوت حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی پیشانی میں آیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں ایک نور ہمیشہ چمکتا دمکتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ مکے کے راستے سے گزر رہے تھے تو ایک یہودی عورت فاطمہ نام کی عورت نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیجئے۔ فرمایا کہ میں اپنے خاندان اور قبیلے کی اجازت کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے دوسرا حربہ استعمال کیا کہ آپ میری خواہش کو پورا کر دیجئے۔ فرمایا کہ ہاشمی اور قریشی خاندان کے شرفاء میں یہ برائی آئی ہی نہیں ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا، اور دیگر سیرت نگاروں نے بھی لکھا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے خانوادے میں آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے آباء و اجداد آئے ہیں، جتنی دادیاں اور نانیاں آئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی فاحشہ نہیں تھا، نہ فاحشہ تھی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ انفسکم کی جو جملہ ہے اس کو انفس بھی پڑھا ہے، ایک قرات میں اس کو انفس ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسا پیغمبر آ چکا ہے جو ہر لحاظ سے پاکیزہ، طاہر، مطہر، مزکی، مصفی اور منزہ عن العیوب ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے والد مکرم کی پیشانی میں آپ کا نور ہے۔
اہل مکہ کی تجارت کا مسئلہ مدینہ کے ساتھ، شام کے ساتھ، یمن کے ساتھ اور اردن وغیرہ علاقوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ یہ حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مکرم تجارتی قافلہ کے ساتھ مدینہ طیبہ چلے جاتے ہیں، اور مدینہ طیبہ کے اندر ایک نہایت پاکیزہ خاتون، شریف خاتون، با پردہ خاتون، وہب کی بیٹی آمنہ بنت وہب، قبیلہ بنی نجار کی صاحب زادی تھیں۔ ان سے حضرت عبداللہ کی بات ہوئی اور ان سے ان کا نکاح ہو گیا۔ اب یہ مدینہ طیبہ سے آ کے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں بسنے رہنے لگے۔ 3 مہینے کا وقفہ گزرا، پھر حضرت عبداللہ ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف تجارت کی غرض سے تشریف لے جاتے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ ان 3 مہینوں کے دوران اس یہودی عورت نے دوبارہ حضرت عبداللہ کو دیکھا تھا، اور اس نے کہا کہ آج آپ کی پیشانی میں وہ نور نہیں ہے جس نور کی متلاشی میں تھی، وہ کوئی خوش نصیب عورت نے اپنی کوکھ میں لے لیا ہے۔ اور وہ خوش نصیب عورت، وہ خوش نصیب ماں تھی حضرت آمنہ بنت وہب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ۔ تین مہینے کے بعد یہ تجارتی سلسلے میں چلے گئے، واپس مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں۔ ان دنوں میں مدینہ طیبہ کا نام یثرب تھا۔ یثرب کے معنی ہی آتے ہیں بیماریوں کی آماجگاہ، تکلیفوں اور مصیبتوں کا ٹھکانہ۔ اس لیے جب رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں، آپ نے اس کا نام یثرب کے بجائے مدینہ طیبہ رکھا۔ تو یہاں حضرت عبداللہ بیمار ہو جاتے ہیں، بخار کی حالت ہے، اور ایسی حالت ہے کہ سفر کرنے کے لائق نہیں رہے۔ یہ اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ہاں قیام پذیر ہو گئے، اور یہی مدینہ طیبہ ہی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جاتے وقت آپ نے اپنے دلہن سے فرمایا تھا، حضرت آمنہ سے فرمایا تھا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، ہمارا نیا نیا انتخاب ہوا ہے، تمہارے دل کی امنگیں اور آرزوئیں ہیں،
جب میں واپس آؤں گا آپ گھر کے صحن میں آ کر، دروازے پہ آ کر میرا استقبال کرنا۔ قافلہ واپس آتا ہے، چہل پہل ہے مکہ میں، بچوں کو نئے لباس پہنائے ہیں، خوشبوئیں لگائی ہیں، طرح طرح سے گھروں کو سجایا ہے۔ حضرت آمنہ نے بھی اپنے گھر کو سجایا ہے کہ آج میرا تاجدار آ رہا ہے، آج میری زندگی کا خلاصہ آ رہا ہے۔ لیکن قافلہ پہنچا، حضرت عبداللہ ساتھ نہیں تھے۔ پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہو گئے، مکہ میں رہ گئے ہیں، مدینہ میں رہ گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے رشتہ دار دوسرے دن تیاری کر کے مدینہ چلے گئے، خبر گیری بھی کریں گے اور ان کے کو سفر میں ساتھ رہ کر لائیں گے، کیونکہ ان دنوں میں گاڑیوں کا سسٹم نہیں تھا، ٹرینوں کا سسٹم نہیں تھا، اونٹ گھوڑوں پر سفر ہوا کرتا تھا۔ ایک قافلہ چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد وہ مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو یتیموں کے سر پر ہمیشہ شفقت رکھنے والا آ رہا ہے وہ پہلے ہی یتیم ہو گئے، جو بیواؤں کا ماوا اور ملجا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بغیر آپ کو کوئی سہارا نہیں ہونا چاہیے، آپ کا سہارا تنے تنہا خالق ارض و سما ہے، اللہ ہے۔ لہذا آپ کے والد گرامی قدر کو آپ کی ولادت سے پہلے ہی اس دنیا سے اٹھا لیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہو رہے ہیں تاکہ امت کے آنے والے یتیموں کی قدر ہو سکے، امت کے آنے والے بے سہاروں کی قدر ہو سکے، ان کا حوصلہ بڑھ سکے کہ ہمارے نبی الامی الہاشمی القریشی المکی المدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے ہیں۔ عجیب باتیں حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں۔ مرشد تھانوی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی ذکر الحبیب فی نشر الطیب میں لکھتے ہیں کہ حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں جب میرے پیٹ میں یہ بچہ تھا میں درخت کے نیچے سے گزرتی تھی یا کسی بڑی پہاڑی کے سامنے سے گزرتی تھی تو میرے پیٹ کے ساتھ جھک کر شاخ کہا کرتی تھی السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ۔ میں چاہے زمزم پر جاتی تھی، پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی، زمزم کا کنواں گہرا تھا، پانی نیچے کی تہہ میں ہوا کرتا تھا، جب میں زمزم کے کنویں پر پہنچتی تھی پانی اوپر کو آ جاتا تھا، میں آسانی سے پانی بھر لیتی تھی، میرے ساتھ میری سہیلیاں
اور قریش کی دوسری خواتین ہوتی تھیں وہ مجھے رکا لیتی تھیں، آمنہ تم یہیں کھڑی رہو، جب تک تم کھڑی رہو گی ہمیں پانی بھرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ حاملہ عورتوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، پاؤں پہ ورم، بھاری پن، سستی اور کیا کیا چیزیں لاحق ہوتی ہیں ایک حاملہ عورت کو، آمنہ فرماتی ہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، آپ کی ولادت ہوئی ہے آمنہ کے گھر میں، عبداللہ کے گھر میں، تو ان کے ساتھ ان کی دائیہ ہوتی ہیں، ان کا نام ہے شفا، اور یہ دائیہ جو تھی یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ تھیں۔ یہ شفا بھی بیان کرتی ہیں اور حضرت آمنہ بھی بیان کرتی ہیں کہ جب میرا یہ لاڈلا پیدا ہوا ایک نور ظاہر ہوا، ایک روشنی ظاہر ہوئی، اور اس روشنی میں ہم نے شام کے محلات کو چمکتے ہوئے دیکھا، آسمان کے ستارے سلام کرنے کے لیے آگے جھک گئے، ادھر کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا اس کے محل کے 14 مینار زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ ایران میں ایک آتش کدہ تھا، ایک آگ کا کنواں تھا جو 1000 سال سے جلتا رہا، کبھی بجھنے کا نام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یہ ایران کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات رونما ہوئے، نجومیوں نے خبر دی، کسرا کو خبر دی، جب کسرا نے صبح نجومیوں کو بلا کر اس کی وجہ پوچھی، کہا کہ وہ بچہ جو آخری نبی بننے والا ہے، جو خاتم الانبیاء بننے والا ہے، جس کا ڈنکا پورے عالم میں بجے گا، جس کا مذہب اور جس کا دین، جس کی لائی ہوئی کتاب پورے عالم کے اندر پھیل جائے گی، پڑھی جائے گی، سمجھی جائے گی، وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ یہودی قوم ہمیشہ شاطر رہی ہے، یہودیت ہمیشہ اسلام کی مخالفت میں رہی ہے، اور یہودیت ہمیشہ اسلام کی بہکنی کے اندر آگے آگے رہی ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے آج بنی اسحاق سے نبوت نکل کر بنی اسماعیل میں چلی گئی ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس بچے کو تلاش کر کے قتل کر دیں تاکہ نبوت بنی اسماعیل میں موجود نہ رہے۔ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو زندہ رہنے کے لیے عالم وجود میں لایا تھا، ان کو چمکنے کے لیے عالم وجود میں لایا تھا۔
پوری کائنات کو ان کے تابع فرمان رہنے کے لیے ان کو وجود بخشا تھا، بلکہ چاند کو روشنی، ستاروں کو چمک اور سورج کو گردش اور سورج کو جو نور ملا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کی وجہ سے ملا۔ وہ ایک مقولہ ہے، بعض نے کہا کہ حدیث ہے، لیکن ملا علی قاری رحمہ اللہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے محقق محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں حدیث نہیں ہے، مقولہ ہے، لیکن ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر متفق ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، میرے نبی، میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لاڈلے اور عبداللہ کے در یتیم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود دنیا پر آنا مقدر نہ ہوتا تو یہ کائنات پیدا نہ کی جاتی، اس کائنات کو وجود نہ بخشا جاتا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے، آپ لوگوں کو ساتھ دینا ہوگا سیرت طیبہ کے مبارک مضامین کو سننے کے لیے۔ انشاءاللہ آگے رہی ہوئی بات